السلام علیکم گریڈ 3 میں آپ کی اردو کی آن لائن ٹیچر ہوں. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو آج آپ اپنی کتاب سدا بہار کا پیج نمبر 24 کھول لیں. اور اس پیج پہ جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے موضوع سیر گرمی کی چھٹیاں. گرمی کی چھٹیاں مین کہ اس میں جو کردار ہیں وہ اپنی گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں کہیں. تو اب ہم پہلے اس کی پڑھائی کریں گے، ایک ایک پیراگراف کر کے اس کی پڑھائی کریں گے. پھر اس کے بعد اس کے جو مشکل الفاظ ہوں گے وہ میں آپ کو انڈر لائن کرواؤں گی. تو آپ پہلی لائن پہ دیکھیں. ایک بار حفصہ، سعد اور دانش نے یہ سوچ رکھا تھا کہ گرمی کی چھٹیاں گزارنے کوئٹہ جائیں گے. انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے ابو کو راضی کیا. ان کے ابو کی ٹانگ کا آپریشن ہوا تھا. ڈاکٹر نے انہیں سفر کی اجازت تو دے دی تھی مگر بھاری چیزیں اٹھانے سے منع کیا تھا. اس لیے ان تینوں بچوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے الگ الگ بستے بنائیں گے اور انہیں خود ہی اٹھائیں گے. حفصہ کے بستے میں بہت سی کتابیں بھی تھیں. تو وہ کیا ہے کہ حفصہ، سعد اور دانش یہ تینوں بہن بھائی ہیں. تو ان کو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو وہ گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے پلان کرتے ہیں کہ وہ اس دفعہ کوئٹہ جائیں گے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو ابو ہوتے ہیں وہ راضی نہیں ہوتے. وہ بہت مشکل سے مانتے ہیں کیونکہ ان کے ابو کی ٹانگ کا آپریشن ہوا ہوتا ہے اور ڈاکٹر نے انہیں سفر پر جانے کی اجازت نہیں دیتے. لیکن پھر بڑی مشکل سے وہ اپنے ابو کو مناتے ہیں اور پھر جو ڈاکٹر ہے وہ بھی ان کے ابو کو اجازت دے دیتے ہیں کہ چلیں آپ جا سکتے ہیں، لیکن بھاری چیزیں یا وزنی چیزیں وہ آپ نہیں اٹھا سکتے. تو اس طرح پھر جو تینوں بچے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا سامان الگ الگ اپنے بیگز میں رکھیں گے اور سب اپنا اپنا سامان خود اٹھائیں گے. اس طرح جو حفصہ ہے اس کے بیگ میں بھی بہت سی کتابیں ہوتی ہیں. نیکسٹ پیراگراف دیکھیں. اتوار کی شام کو سب لوگ بس میں سوار ہوئے. بس اپنے وقت پر چلی. راستے میں کئی پہاڑ آئے. تھوڑی دیر میں رات ہو گئی. اندھیرے میں سفر کا مزہ ہی نہیں آ رہا تھا. نہ تو باہر کچھ دیکھ سکتے تھے اور نہ سو سکتے تھے کیونکہ ٹیپ ریکارڈر کا شور سونے نہیں دے رہا تھا. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اتوار کی شام کو وہ سب بس میں سوار ہو جاتے ہیں اور راستے میں بہت زیادہ پہاڑ آتے ہیں. لیکن چونکہ جو سفر تھا ان کا وہ رات کا تھا، اس لیے ان کو سفر کا زیادہ مزہ نہیں آ رہا تھا کیونکہ نہ تو وہ باہر دیکھ سکتے تھے کیونکہ باہر بہت زیادہ اندھیرا تھا، رات تھی، اس وجہ سے وہ کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، نہ پہاڑوں کو دیکھ سکتے تھے نہ کچھ اور بس کے اندر وہ سو بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ جو ٹیپ ریکارڈر کا اس کا شور اتنا زیادہ تھا کہ وہ ان کو ڈسٹرب کر رہا تھا. اس وجہ سے وہ سو نہیں پا رہے تھے. بس صبح 7 بجے کوئٹہ پہنچی. حفصہ نے سڑک کے کنارے لگے بورڈ کو پڑھا. سریاب روڈ. بس رکی تو سب مسافر اتر گئے. وہ سب ٹیکسی کر کے ہوٹل پہنچے جہاں ان کے ابو نے ایک کمرہ لیا. سب نے کچھ دیر آرام کیا. دوپہر کو سب باہر نکلے. اف، اتنی شدید گرمی، اس سے اچھا موسم تو کراچی میں تھا، انہوں نے سوچا. تو کیا ہے کہ جب بس صبح کوئٹہ پہنچتی ہے 7 بجے تو وہاں پہ جا کے ایک کنارے پر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے جس کو وہ حفصہ پڑھتی ہے. اس کا نام تھا سریاب روڈ. تو وہ جو مسافر تھے وہ ٹیکسی لے کر اپنے اپنے سفر کو روانہ ہو گئے. اور اس کے بعد جو حفصہ وغیرہ ہیں وہ بھی اپنے ابو کے ساتھ وہاں پہ ایک ہوٹل ہے، وہاں پہ ایک انہوں نے کمرہ بک کیا ہوتا ہے تو وہاں پہ چلے جاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ دوپہر کے وقت بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور وہ سارے بچے سوچتے ہیں کہ اتنی گرمی یہاں پر کوئٹہ میں، اس سے اچھا موسم تو کراچی میں تھا. تو کلاس یہاں تک اس پیراگراف جو ہم نے پڑھے ہیں یہاں تک جو پڑھائی کی ہے اس میں سے جو مشکل ورڈز آپ نے انڈر لائن کرنے ہیں پہلی لائن میں آئے وہ ہے گرمی، چھٹیاں. نیچے والی لائن میں راضی، آپریشن. اسی لائن میں ایک ورڈ ہے اجازت.
اس سے نچلی لائن میں بھاری، فیصلہ۔ سیکنڈ پیراگراف میں ورڈ ہے اتوار، اسی لائن میں ہے پہاڑ۔ اس پیراگراف کی آخری لائن میں ہے ٹیپ ریکارڈر، نیچے شہر کا نام ہے کوئٹہ۔ سریاب روڈ، اسی لائن میں ورڈ ہے سریاب روڈ، اور آخری ورڈ ہے ٹیکسی۔ اب ہم اگلے پیراگراف کی پڑھائی کرتے ہیں۔ ابو نے ایک آدمی سے پوچھا لیاقت بازار کہاں ہے؟ اس آدمی نے ہنس کر کہا آپ لیاقت بازار میں ہی کھڑے ہیں۔ سب شرمندگی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے۔ ابو نے زیارت جانے کے لیے گاڑی والے سے بات کی۔ اس نے اگلے دن صبح آنے کا وعدہ کیا۔ اگلے دن سب زیارت کے لیے روانہ ہو گئے۔ گرمی بہت تھی، اس لیے جگہ جگہ گاڑی روک کر جھرنوں سے منہ ہاتھ دھوئے اور پانی پیا۔ راستے بھر وہ آلو بخارے اور سیب کے باغ دیکھ کر وہ حیران بھی ہوئے اور خوش بھی، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ دیکھے ہوتے ہیں کہ سیب کے جو باغ تھے اور اس کے بعد جو آلو بخارے کے جو باغات تھے ان کو۔ 3 گھنٹے بعد زیارت پہنچے۔ زیارت بہت خوبصورت تھا، ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ تھا، درخت بھی تھے اور گلاب کے پودوں کی باڑیں بھی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہر طرف خوشبو پھیل رہی تھی۔ دوپہر ہوئی تو انہوں نے ایک ہوٹل میں کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران ہی آسمان پر کالے کالے بادل چھا گئے اور گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ وہ سب بہت خوش ہوئے۔ کھانے کے بعد سعد اور دانش کرکٹ کھیلنے چلے گئے۔ حفصہ اپنی امی کے ساتھ ٹہلنے لگی۔ کچھ اور بچے بھی ان کے ساتھ کھیلنے آ گئے۔ وہ لوگ بلوچی بول رہے تھے۔ آپ کو جیسے کہ اسٹوڈنٹس پتہ ہے کہ جو کوئٹہ والی سائڈ پہ جو رہتے ہیں وہ زیادہ تر بلوچی بولتے ہیں، تو اسی طرح جہاں پہ وہ جاتے ہیں زیارت تو وہاں پہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ بلوچی بولتے تھے۔ تو کیا ہے کہ جب ان کے ابو زیارت کے لیے ایک ڈرائیور سے بات کرتے ہیں، گاڑی والے سے، اگلے دن جب وہ صبح آنے کا وعدہ کرتا ہے تو وہ اپنے وعدے کے مطابق وہاں پر آ جاتا ہے۔ تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے وہ گاڑی کو جگہ جگہ روک کر راستے میں اسٹے کر کے وہ منہ ہاتھ دھوتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ پھر راستے میں آلو بخارے اور سیب کے باغات بھی تھے، ان کو وہ حفصہ، دانش اور ساتھ دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ پھر جو زیارت تھا وہ 3 گھنٹے کا سفر تھا۔ 3 گھنٹے کے بعد جب وہ زیارت پہنچے تو زیارت کا جو مقام تھا وہ بہت خوبصورت تھا، ہر طرف ہریالی تھی، سبزہ تھا، درخت بھی تھے اور گلاب کے پودے بھی تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ تو جب دوپہر ہوتی ہے تو انہوں نے ایک ہوٹل میں کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران ہی آسمان پر کالے کالے بادل چھا جاتے ہیں، بارش کا موسم ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے گرج چمک کے ساتھ۔ تو سب بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ یہاں کا موسم اچھا ہو گیا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد سعد اور دانش کرکٹ کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ حفصہ اپنی امی کے ساتھ وہاں پہ سیر کرنا شروع ہو جاتی ہے، ٹہلنے لگ جاتی ہے، اور کچھ بچے اور بھی وہاں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں جو لوگ بلوچی بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں تک ہم نے جو پڑھائی کی ہے اس میں سے جو ورڈز آپ نے انڈر لائن کرنے ہیں وہ آئے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ کے جو 4تھ پیراگراف کے سیکنڈ لائن میں ہے شرمندگی، اسی لائن میں ہے زیارت۔ اگلے پیراگراف میں آئے آلو بخارے۔ آلو بخارے کے بالکل نیچے ہے خوبصورت۔ پھر نیچے لاسٹ 3rd لائن میں ہے ہوٹل، اس کے بالکل نیچے ایک ورڈ ہے بارش۔ بارش کے نیچے والی لائن میں ہے لفظ ٹہلنے، اور اسی لائن میں ورڈ ہے بلوچی۔ تو 3 کلاس اب آپ پیج نمبر 25 پہ آئیں، ہم اگلی پڑھائی کرتے ہیں کہ ان کی زبان انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر پھر بھی ان سے دوستی ہو گئی۔
شام کو سب قائد اعظم کی رہائش گاہ دیکھنے گئے. وہاں پہلی بار انہوں نے اخروٹ کے درخت دیکھے اور بہت حیران ہوئے. وہاں کے ملازم نے قائد اعظم کی وہ خوابگاہ کھول کر دکھائی جہاں انہوں نے بیماری کے دن گزارے تھے. ساتھ ہی ان کے ڈاکٹر اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے کمرے بھی تھے. ہر چیز بہت سنبھال کر رکھی گئی تھی. پھر سب ریسٹ ہاؤس واپس آ گئے. رات کو سب نے بستر میں بیٹھ کر خوش میوے کھائے. دوسرے دن بھی گھومنے گئے. 4 دن بعد ٹرین کے ذریعے کراچی واپس آئے. ٹرین کا سفر بس سے بہت بہتر تھا. راستے میں بہت ساری سرنگیں آئیں جنہیں وہ گنتے رہے. کراچی پہنچ کر انہوں نے سب گھر والوں کو سفر کا حال سنایا اور ساتھ ہی چیری اور خشک میوے بھی دیے. تو یہاں پہ اس پیراگراف میں ہے کہ جو زیارت تھا، زیارت کا مقام جہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے رہنما ہیں، جو ہمارے بانی ہیں، جنہوں نے پاکستان ہمارے لیے حاصل کیا، ان کی آرام گاہ مطلب ان کی رہائش گاہ جہاں پہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے زیارت کے مقام پر. تو انہوں نے وہاں پہ ان کی خوابگاہ بھی دیکھی، مطلب ان کا کمرہ دیکھا. اس کے بعد ان کی جو بہن تھی محترمہ فاطمہ جناح اور ان کے جو ڈاکٹر تھے ان کے کمرے بھی دیکھے انہوں نے. ہر چیز بہت خوبصورتی سے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی. پھر جو سب حفصہ، سعد اور اس کے امی ابو جو بھی تھے وہ پھر سب واپس ریسٹ ہاؤس میں آ گئے. رات کو سب نے بستر میں بیٹھ کر خوش میوے کھائے. تو پھر اس کے بعد دوسرے دن بھی وہ گھومنے گئے. اس طرح وہ 3-4 دن اسی طرح وہاں پر گھومتے رہے. پھر 4 دن بعد انہوں نے ٹرین کے ذریعے کراچی واپس آئے. ٹرین کا سفر بس سے بہت بہتر تھا. تو یہ بھی بات ہے کہ جو بس میں ہمیں زیادہ دیر لگتی ہے سفر میں، اور جو ٹرین ہے جہاں پہ بس میں 4 دن لگیں گے وہیں پہ ٹرین کا اگر سفر کریں تو اس کا آدھا ہو جائے گا، 2 دن لگیں گے. تو ان کو ٹرین کے سفر میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے. راستے میں بہت ساری سرنگیں بھی آئیں جنہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور وہ گننے لگے. پھر جب کراچی وہ واپس آئے تو انہوں نے سب گھر والوں کو سفر کا حال سنایا اور انہوں نے کہانیاں سنائی کہ وہ کہاں کہاں پر گئے، انہوں نے کیا کیا درخت دیکھے، کون کون سے پھل کھائے اور کس کس جگہ پر گئے، اور ساتھ پھر چیری اور خشک میوے بھی ان کو دیے. 3 کلاس اس آخری پیراگراف میں جو آپ نے ورڈز انڈر لائن کرنے ہیں وہ ہے قائد اعظم. اسی لائن میں ہے اخروٹ. اس کے بالکل نیچے ہے خوابگاہ. اور اس پیراگراف کی چوتھی لائن میں ہے ریسٹ ہاؤس. اسی لائن میں ہے خشک میوے. اس کے نیچے ہے ٹرین. پھر ہے سرنگیں. اور اسی لائن میں جو آخری لفظ آپ نے انڈر لائن کرنا ہے وہ ہے چیری. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ نے جو اپنا گھر کا ہوم ورک کرنا ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اس کہانی کی بار بار پڑھائی کرنی ہے، بہت اچھے سے کرنی ہے. اور جو مشکل الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو انڈر لائن کروائے ہیں آپ نے اس کی املا کی مشق کرنی ہے، اس کا ہوم ورک کرنا ہے. تو آپ نے اس کو ان ورڈز کو زبانی بھی یاد کرنا ہے. تو اب ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.